نیکی کی رغبت یہ اچھی بات ہے، نیکی کی طرف جانا، نیکی کے کام کرنا یہ اپنی جگہ ہے اور یہ کرتے بھی رہنا چاہیے۔ اسی طرح کیا گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا، یعنی ایک آدمی فرائض پورے ہیں، نمازیں بھی پوری ہیں، زکاتیں بھی ہیں، یہ سب چیزیں، لیکن جب دوسری طرف وہ جاتا ہے تو وہ نافرمانی والے کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ نماز میں کمی نہیں ہے، لیکن یہی نمازی شخص اگر کسی ایسے گناہ والے کاموں میں بھی ساتھ پڑ جائے اور آگے مزید بڑھتا جائے، تو یہ دونوں چیزیں میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یعنی جہاں فرائض پر عمل کر رہے ہیں تو ایسی نافرمانی والی چیزوں سے بچنے اس کی کتنی اہمیت؟ گناہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو وہ اللہ پاک کی نافرمانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا یہ بندے پر لازم ہے۔ دیکھیے کہ ایمان تو بنیاد ہے، ٹھیک، ایمان پہلی چیز ہے، اور قرآن میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ پہلے ایمان کا ذکر آیا اور پھر اس کے بعد عمل کا ذکر آتا ہے، کئی آیات ایسی ہیں کہ جس میں پہلے ایمان کا پھر عمل کا، تو علماء نے فرمایا کہ ایمان بنیاد ہے، صحیح، اور اس کے بعد جو اعمال ہیں یہ عمارت ہے۔ تو جب گھر مکمل اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب بنیاد بھی ہو اور اس کے اوپر عمارت بھی قائم ہو، تو وہ عمل کون سے ہیں؟ وہ اعمال صالحہ ہیں۔ اعمال صالحہ سے ہی بندے کے ایمان کی عمارت گویا کہ مکمل ہوئی ہے۔ اب اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کامیابی کے حصول میں، جو جنت کا راستہ ہے، اس میں رکاوٹ ہے۔ بلکہ علماء نے فرمایا کہ یہ جو نیک اعمال ہیں یہ گویا کہ جنت کی سواریاں ہیں، کہ جنت کے راستے میں بہت ساری گھاٹیاں ہیں۔ اب ان گھاٹیوں سے بندہ نجات کیسے پائے؟ ایمان تو وہ لے آیا، ایمان لانے کے بعد جب وہ عمل کرے گا تو یہ عمل کی جو سواریاں ہیں یہ اس کو کامیابی سے جنت کے راستے کی طرف لے جائیں۔ تو اب اگر کوئی اعمال صالحہ کو چھوڑ کر گناہوں میں مبتلا ہو جائے، اللہ پاک کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، تو یہ گناہ اس کے اعمال کی تباہی اور بربادی کا سبب بھی بنتے ہیں، اور بعض گناہ تو ایسے ہیں علماء نے فرمایا کہ وہ بندے کے ایمان پر خاتمے نہ ہونے کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے، ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو پوشیدہ رکھا ہے نیک اعمال میں، یعنی یہ اس لیے کہ بندہ کوئی سے چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی جو نیکی والا ہے وہ اس کو ترک نہ کرے، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسی میں موجود ہو۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی ناراضگی کو نافرمانی میں پوشیدہ رکھا ہے۔ تو یہ ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے اس حدیث پاک میں، گویا کہ بندہ نافرمانی سے بچے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹی نافرمانی سمجھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ عذاب کا مستحق بن جائے۔ تو گناہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا باعث ہیں، تو اس لیے چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا چاہیے، کرنا نہیں چاہیے کہ یہ سمجھ کے کہ چھوٹا ہے۔ جی، کیا پتا کہ وہ چھوٹی نیکی بندے کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بالکل، کہ جو ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا تو وہ ایک ذرہ برابر نیکی بھی آخرت والے دن دیکھ لے گا، ایک ذرہ برابر گناہ کرے گا تو وہ ایک ذرہ برابر گناہ بھی آخرت میں دیکھ لے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ انسان کو اعمال صالحہ کی طرف رغبت کرنی چاہیے، اور برے اعمال سے، اللہ پاک کی نافرمانی سے، گناہوں سے انسان کو بہر صورت بچانا ہے، کیونکہ نیکی ہی کامیابی والا راستہ ہے، گناہ تباہی اور بربادی اللہ پاک کی ناراضی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔